السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران محترم، میرے عزیز بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج تجوید و مخارج تلاوت قرآن کا یہ دوسرا کلاس ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ کلاس میں ہم نے الف سے لے کر کے یا تک کے مخارج کا مشق کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی گھر میں اس کا مشق آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ہر حرف کی ادائیگی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں بإذن اللہ، اللہ کے مرضی سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آج کے اس درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ چند حروف ایسے ہیں جو دوسرے حرفوں کے ساتھ، دوسرے حروف کے ساتھ مل جائیں، جڑ جائیں، مرکب ہو جائیں تو ان کی حیت، ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے، ان کا جو شیپ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کس حد تک بدلتا ہے اور کیسے بدلتا ہے، آپ کیسے اسے پہچانیں گے، یہ تمام چیزیں، اور یہ ایک حرف اور دوسرے حرف کے ساتھ کیسے ملتا، کیسے جڑتا ہے، کیسے اسے پہچانا جا سکتا ہے کہ کیا حرف ہیں، کیا حروف ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کلاس میں آپ انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر اس تصویر میں یہاں پر چند حروف کا ذکر ہوا ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے اور ان کی جو بناوٹ مختلف اندازوں سے آئی ہے اس کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے تو پہلا حرف ہے الف۔ حروف الہجا کا عربک الفابیٹ میں جو پہلا حرف آتا ہے وہ الف ہے۔ الف کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر وہ الف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے، اگر وہ اس کلمے کا اگر اس کی ابتدا ہے، یعنی وہ اس کلمے میں اس کی حیثیت اول کی ہے، اس کلمے میں الف پہلے آتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ الف ایسے ہی آئے گا جو یہاں پر اس کی جو اصل حیت ہے، جو اصل بناوٹ ہے، جو اصل شکل ہے اس کی، تو اسی طرح آئے گا الف۔ اور اگر الف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تو یاد رکھ لیجئے اس کی بناوٹ ان دو شکلوں میں ہوگی۔ اکثر الف اس طرح آئے گا، اس طرح کا آئے گا، اور چند حرفوں کے ساتھ، یعنی یہ جو بناوٹ ہے، جو تھوڑی سی ٹیڑھی دکھ رہی ہے الف کی بناوٹ، الف کی شکل، یہ شکل صرف ایک ہی حرف کے ساتھ آتی ہے، وہ ہے لام۔ لام کے ساتھ جب یہ جڑے گا الف تو الف تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا، اور اکثر باقی جو جتنے حروف ہیں ان کے ساتھ جب الف جڑے گا
تو اس کی جو یہ پہلی شکل ہے اسی شکل میں آئے گا الف، کیونکہ الف کیا نہیں کرے گا، پہلے والے حرفوں کے ساتھ جڑے گا، بعد والے حرفوں کے ساتھ نہیں جڑے گا، اس کی یہی خاصیت ہے۔ اور رہا با، با یہ حرف، اس کی بناوٹ اکثر ایسے دیکھی گئی ہے، ایسے ہی آئی ہے۔ اگر با کسی لفظ میں پہلے آئے گا تو اس حیت میں آئے گا، اس شکل میں آئے گا۔ کبھی کبھی با اس شکل میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ایک پہاڑ جیسا دکھائی دیتا ہے، اس پہاڑ کے جیسے اس شکل کے نیچے اگر ایک ڈاٹ، ایک نقطہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ با ہے۔ یہ تھوڑا اس کی یہ بناوٹ دیکھ لیجئے، یہ تھوڑا یہ جو اس کی بناوٹ ہے، یہ جو پہاڑ جیسا نظر آ رہا ہے آپ کو، اسے تھوڑا اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ہر چند حروف کے ساتھ یہ بار بار آئے گا۔ فرق اتنا ہی رہے گا کہ وہاں پر نقطوں کا ہی فرق رہے گا، فرق اتنا ہی آئے گا کہ یہاں پر یہ ایک نقطہ آیا ہے، چند جگہ دو نقطے آئیں گے، چند جگہ دو نقطے اوپر آئیں گے، دو نقطے نیچے آئیں گے، یہی اس کی پہچان ہے، نقطوں سے ہی اس کی پہچان ہوگی۔ اگر ایک نقطہ نیچے آتا ہے تو وہ با ہے۔ ابھی با کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ با تو با کی ایک بناوٹ ہے اس طرح کی، اور ایک بناوٹ ہے اس طرح کی، اور ایک حرف ہے تا۔ تا 3 شکلوں میں آتا ہے اکثر، یعنی یہاں پر وہ شکلیں دی گئی ہیں جن سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تھوڑا شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، ان کو سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، تو وہی بناوٹ، وہی شکلیں یہاں پر لائی گئی ہیں۔ یہ تا ہے، بڑی تا، اور یہاں پر دیکھیے میں نے جو کہا تھا پہاڑ جیسا نظر آ رہا ہے کچھ، اور اس کے اوپر اگر 2 نقطے آپ نے دیکھے تو سمجھ لیجئے وہ تا ہے۔ اور جو یہ دیگر جو 2 شکلیں ہیں، یہ اصل اس کی ہے ہا، چھوٹی ہا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس چھوٹی ہا پر اگر 2 نقطے آ جائیں تو وہ تا، چھوٹی تا بن جاتی ہے۔ یہ جو تا ہے یہ اصل میں ہا ہی ہے، اس کو تا کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تا کلمے کے اخیر میں آتی ہے یہ تا، اور جب آپ اس پر وقف کریں گے، اس پر کھڑائیں گے، یعنی کسی کلمے میں یہ تا آخری میں آئی ہے، یہ آخری میں ہی آتی ہے، پہلے اور درمیان میں نہیں آئے گی یہ تا، اور جب وہ تا آخر میں آتی ہے تو یاد رکھ لیجئے جب آپ اس کلمے میں وقف کریں گے، ٹھہریں گے، کھڑا آپ رکیں گے، تو یہ تا کو آپ ہاں سے بدل کے پڑھیں گے۔ جی ہاں۔ اور اس کے بعد رہا جیم، حرف جیم۔ جیم جب دوسرے حروف سے ملتا ہے تو اس طرح دکھتا ہے، یہ شکل میں آتا ہے۔ اور دال، دال اس شکل میں آئے گا، جیسے الف اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، تو اسی طرح دال بھی اپنے پیچھے والے حرف سے ہی جڑے گا، بعد والے حرف سے نہیں جڑے گا، نہیں جڑ سکتا۔ تو یہ رہا دال۔ اور یہ دال دیکھیے، نون اور دال میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر دال میں ہے تو دال تو ایسے ہی رہے گا، اگر اسی جگہ زال اگر آ گیا تو لوگ زال اور نون میں فرق نہیں کر پاتے، تو سمجھ لیجئے
کہ نون کبھی بھی کیا رہے گا، گہرا، اس کی شکل جو ہے نا گہری ہوگی، بہت ہی اچھے انداز سے گول ہوگا. دیکھیں یہاں پر نون کی شکل یہی ہے نون. اس کی حیت کبھی بھی نہیں بدلتی، یہ نون ایسے ہی رہتا ہے اگر اس کی پوری شکل میں ہو تو. دال اور دال تھوڑے ٹیڑھے ہوں گے تو سمجھ لیجئے وہ دال ہے یا دال ہے. اور یہاں پر دیکھیں یہ ہے رہا اس کے بعد کا حرف عین. عین اگر کلمے کی ابتدا میں آئے گا، شروع میں آئے گا تو اپنی اصل حالت میں ہوگا، اسی طرح ہوگا. اور اگر درمیان میں اور اخیر میں آئے گا تو اس کی شکل اس طرح کی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ عین اور حا میں فرق نہیں کر پاتے، حا اور عین میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ حا ہے یا عین ہے. عین اور حا میں فرق یہی ہے کہ عین اس طرح موٹا سا، تھوڑا سا پھگا ہوا، تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا موٹا سا ہے. اور حا تھوڑا اس طرح آئے گا، اگر اس نقطے کو ہٹا دیں تو حا بن جاتا ہے. تو حا دیکھیے باریک سا آتا ہے تھوڑا سا. تو یہی ہے حا اور عین میں فرق. اور جب عین کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو کچھ اس طرح آئے گا. اس کے بعد ہے حرف فا. یہ فا جب کلمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے تو اس طرح نظر آتا ہے فا. یعنی اسی حرف کو اگر آپ آدھا کر دیں، فا کو آدھا کر دیں تو یہ شکل آتی ہے. اور اگر آگے پیچھے دوسرے حرف جڑ جائیں تو یہ شکل آئے گی. نون اور فا میں یہی فرق ہے، نون اور فا میں یہی فرق ہے کہ نون خالی رہے گا، اس کا سر نہیں رہے گا، گول نہیں رہے گا، لیکن فا میں اس کا گول سر جیسا نظر آتا ہے. اور ایک نقطہ ہوتا ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فا ہے. اس کے بعد ہے حرف کاف. یہ کاف یہ اس کی پوری مکمل شکل ہے. اور یہی کاف اگر کلمے کی ابتدا میں، شروع میں آئے گا تو اس طرح نظر آئے گا، ان دو شکلوں میں نظر آئے گا. یہ جو پہلی شکل ہے یہ درمیان میں بھی اگر آئے گا تو اس طرح آتا ہے. یہ کاف بھی اگر درمیان میں آئے گا تو کبھی اس طرح بھی آتا ہے، مکمل شکل میں آئے گا تو اس طرح رہے گا. اکثر لوگ ان کاف کو دیکھ کر کے وہ یا سمجھ لیتے ہیں. اصل میں یہ کاف ہے اور یہ یا ہے. کاف تھوڑا لمبا دکھے گا، تھوڑا سا، یا تھوڑا بونا گڈی شکل میں رہے گا. اور اس کے بعد ہے لام. لام کی شکل جب آپ اسے چھوٹا کر دیتے ہیں تو لگ بھگ الف جیسے نظر آتا ہے، الف کی طرح دکھتا ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے. لام پیچھے والے حروف سے بھی جڑ سکتا ہے، آگے آنے والے حروف سے بھی جڑ سکتا ہے. تو الف اور لام میں یہی فرق ہے کہ الف پیچھے والوں سے جڑے گا، بعد والوں سے نہیں جڑے گا. اور لام بعد والوں سے بھی جڑ سکتا ہے، پیچھے والوں سے بھی جڑ سکتا ہے. یہ رہے لام کی دو شکلیں. اور یہ لام اکثر کلمے کی ابتدا میں آ سکتا ہے. لام کے بعد رہا میم. اس میم کو چھوٹی میم کہتے ہیں. یہ کلمے کی ابتدا میں اکثر آئے گا. اور یہ میم بڑی میم ہے، یعنی چھوٹی میم بڑی میم نہیں، اس کی بناوٹ ہے وہ. اور یہ میم کلمے
کلمے کے اخیر میں آتا ہے، یہ میم بھی کلمے کے اخیر میں آتا ہے۔ یہ میم کی اتنی شکلیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ ان کے بعد رہا نون۔ نون کی ایک شکل ہے یہ، یعنی اسی نون کو اگر آپ آدھا کر دیں گے تو اس شکل میں آ جائے گا۔ اور یہی نون کی اور ایک شکل ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا با اور تا میں کہ ماؤنٹین جو یہ پہاڑ جیسا نظر آتا ہے، اسے دیکھ لیجئے، اسے حساب میں لائیے۔ اگر اس کے اوپر اگر نقطہ ہو تو وہ نون ہے، اگر نیچے ہو تو وہ با ہے، اگر 2 نقطے اوپر ہوں تو وہ تا ہے۔ یہ ہے ملی جلی شکلیں با، تا اور نون کی۔ فرق اتنا ہی ہے نقطوں کا۔ اگر نقطہ ایک نقطہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ لیجئے وہ با ہے، اوپر ہے تو وہ نون ہے، اگر 2 نقطے آتے ہیں تو وہ تا ہے۔ نون کے بعد ہے ہا۔ ہا کی دیکھیے کئی شکلیں آئی ہیں، کل ملا کر 4 شکلیں یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ یہ ہا ہے، چھوٹی ہا۔ یہ دیکھیے ہا کی یہ 4 شکلیں ہیں، غور سے دیکھیے گا اور ذہن نشین کر لیجئے گا، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا ان شکلوں کو۔ جہاں کہیں بھی آپ یہ دیکھ لیں تو سمجھ لیجئے وہ چھوٹی ہا ہے۔ ان کے بعد رہا حمزہ۔ یہ حرف ہے اور یہ حرف اکثر کسی اور حرف کا محتاج ہوتا ہے، کسی اور شکل کا محتاج ہوتا ہے۔ اکثر یہ دوسروں کے محتاج میں، دوسروں کے ہی سپورٹ میں آتا ہے، بہت کم ہی الگ آتا ہے، اور اگر آئے گا تو وہ کلمے کا آخری حرف ہوگا، اور اکثر یہ دوسرے حرفوں کے ساتھ جڑ کر آئے گا۔ کبھی الف کے اوپر آتا ہے، کبھی نیچے، کبھی واو کے اوپر، کبھی یا کے اوپر۔ اگر اس طرح آپ حمزہ کو دیکھیں گے، الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کے اوپر، تو وہاں پر الف واو یا پڑھنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد وہاں پر حمزہ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ صرف وہ دوسروں کے سپورٹ، دوسروں کے سہارے آتا ہے، اس لیے تھوڑا دھیان سے پڑھیں۔ قرآن جب بھی پڑھیں آپ تو اس حمزہ کو تھوڑا دیکھ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حرف یا۔ یہ حرف جب ابتدائی شکل میں آتا ہے، کلمے کی ابتدا ہوتی ہے تو اس طرح آتا ہے، اور یہ اور ایک شکل دیکھیے، یہاں پر میں نے بتایا تھا پہاڑ کی شکل یہاں پر آئی ہے، اس شکل کو دیکھ لیں۔ کل ملا کر کے 4 حرف با، تا، نون اور یا، یہ چاروں حرف ایک ہی بناوٹ میں اگر وہ مختصر ہو جاتے ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہے اس کی شکل، تو ایک ہی شکل میں وہ آتے ہیں۔ فرق صرف نقطوں کا ہوتا ہے۔ نقطوں کو دیکھ کر کے جس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با کہلائے گا، اور جس کے اوپر 2 نقطے رہیں گے وہ تا کہلائے گا، جس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا وہ نون کہلائے گا، اور جس کے نیچے 2 نقطے نیچے آئیں گے وہ یا کہلائے گا۔ تو نقطوں ہی کا فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر تھوڑا دھیان دیں۔ تو یہ 4 حرف ہیں مشترکہ، ایک ہی شکل میں آنے والے، فرق صرف نقطوں کا ہوتا ہے، تو اسے دیکھ کر تھوڑا پہچان لیں۔ اس کے بعد کا سبق ہے ہمارا یہ چند اسباق ہیں، 3-4 صفحات پر مشتمل۔
ان 4 صفحوں میں 2 حرف کو جوڑا گیا ہے یا پھر 3 حرفوں کو جوڑا گیا ہے، اور آخر میں یہاں دیکھیں گے تو قرآن کی آیتوں کو زبر زیر پیش ہٹا کر کے یہاں پر دکھایا گیا ہے، تاکہ یہاں پر حروف کی شناخت ہو جائے کہ لوگوں کو حروف پڑھنے آ جائیں۔ اگر آپ ان 4 صفحات کا مشق کر لیں، اچھی طرح سے اسے ازبر کر لیں، پڑھ لیں، تو آپ کو قرآن پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی، حروف کی شناخت ہو جائے گی، کوئی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوگا، کسی حرف میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ان 4 صفحات کا آپ مشق کریں، پریکٹس کریں، اچھی طرح سے اسے ریوائز بھی کریں ان اسباق کا، تو اس وقت آپ کیا کر سکیں گے، اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ جی ہاں، ان 4 صفحات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو ان کی بناوٹ کے بارے میں سمجھا دیا ہے، اسی کو بیس رکھ کر کے، اسی کو آپ فالو کر کے ان کی مشق کریں، اور چند بار یہاں پر دیکھیے، یہاں یا ہے، یا کو اگر نقطہ نہیں آئے گا تب بھی وہ یا ہی کہلائے گا، یا اگر نقطہ آتا ہے تب بھی وہ یا ہے۔ یہاں پر نقطے والا یا ہے، یہاں نقطے کے بغیر یا ہے، دونوں یا ہی ہے۔ جی ہاں، اللہ آپ کے علم و فہم میں اللہ برکت دے، اور اللہ آپ کے ذوق کو پڑھنے کا جو آپ کا جو یہ شوق ہے، اللہ اور بڑھائے، اور اللہ آپ کو ترقی دے، جلد از جلد آپ کو قرآن پڑھنے والا، تجوید اور مخارج کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنے والا بنائے، آمین، وباللہ توفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اسباق کو آپ گھر میں مشق کریں، اور ان صفحات کو آپ مشق کریں، اسے پریکٹس کریں، گھر میں اس کا ریوائز کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔